میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں. میں سی ایس ایس کلاسز کو پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ سیٹ جی میٹ جی آر ای ان سبجیکٹ کو پڑھاتا ہوں. آج جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کافی مختلف ہے، کیونکہ ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اس زمانے میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں سے کہ 20 21 22 سال 23 سال بھی ان کی عمر ہو سکتی ہے، تو جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے والدین کے، اور جو ان کی جیب میں پاکٹ منی ہے وہ بھی ان کے والدین دیتے ہیں. پھر وہ گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی والدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر رہائش رہنا جہاں پر ہے ان کا وہ بھی والدین کرتے ہیں. ان کا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب وہ وقت بدل گیا ہے، اب وہ وقت نہیں رہا، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگائی ہے، کمپٹیشن ہے، بے شمار کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن کو ہم کس طرح فیس کر سکتے ہیں؟ میں اس زمین میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جاب سیکٹر ہے، گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، جب ہم فرض کریں ہم ماسٹر کرتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں یا ڈاکٹر بنتے ہیں، تو سب سے جو بڑی امپورٹنٹ بات آج کے دور میں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی اسٹینگ پاور، آپ کا بیک اپ. آپ کا بیک اپ کیا ہے؟ آپ کا بیک اپ کچھ نہیں ہے، زیرو ہے. کیونکہ آپ کا بیک اپ پر آپ کے والدین ہیں، اور والدین آپ کو پڑھا کے آپ کو جوان کر کے تھک چکے ہیں. ان کے پاس اب اتنی اسٹینگ پاور نہیں ہے، ان کا بیک اپ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی جاب کریں. ٹھیک ہے. اور جاب سیکٹر میں ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے، زیادہ ہم انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ایم بی بی ایس ہیں، ہم نے یہ سوچ لیا ہم نے جاب کرنی ہے. اور جاب جو ہے جس میں آپ آزاد نہ ہوں، ذہنی طور پر آزاد نہیں ہیں، آپ بانڈیج ہیں. آپ جہاں بھی جاب کرتے ہیں وہاں آپ اس حالات میں رہ رہے ہیں کہ آپ مجبور ہیں. آپ کو آزاد ہونا چاہیے. اب وہاں آزاد نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جاب کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اگر فرض کریں آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو تب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دوبارہ والدین کے پاس آ جائیں گے، ان کے پاس اتنی سپورٹ نہیں ہے. تو کیا آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے جو بہترین حل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بیک اپ ہے، آپ کے پاس کوئی سپورٹ ہے، آپ کے پاس کوئی اسٹینگ پاور ہے، تو آپ چل سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر 99% کو میں کہتا ہوں نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو تلاش کرنا چاہیے، اور جاب تلاش کرنی چاہیے. اگر فرض کریں آپ کو مثال کے طور پر جب آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں جس سے آپ کا مہینہ بڑی مشکل سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور خدا نہ کرے آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ کو نکال دے، تو آپ تب کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر آپ غلام ہیں، ان کے سامنے مجبور ہیں. وہ جائز اور ناجائز آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو اس میں آپ آزاد نہیں ہیں. آزاد رہ کر انسان کا مائنڈ ترقی کرتا ہے، انسان کا ذہن ترقی کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ انجینئرنگ کر کے، ایم بی بی ایس کر کے یا ماسٹر کر کے
ہم کسی جاب میں یا MBA کر کے ایون، تو جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو چونکہ آپ کے پاس اسٹیئنگ پاور نہیں ہے، اسٹیئنگ پاور کیسے بن سکتی ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں ایک ہندوستان کی مثال دے رہا ہوں. ایک ان کے منسٹر ہیں، دلی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 7ویں 8ویں کلاس کے جو لڑکے تھے ان کو پیسے دیے، ایک گروپ بنا دیا، 10,000 کے انہیں پیسے دیے، اور وہ جا کے انہوں نے بزنس کیا. اور جب وہ ابھی مثال کے طور پر ابھی وہ چھوٹی عمر کے ہیں، 12-13 سال کی عمر ہے، جب 10 سال کے بعد وہ کافی سیٹل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہوا، ان کے پاس اسٹیئنگ پاور آ گئی، ان کے پاس بیک اپ آ گیا، اب انہیں کوئی فکر نہیں ہے. تو اسی ضمن میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑے بہت جو پاکٹ منی ہے، جو کسی اور طرح کی جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی اور جاب بھی کریں، اور کام بھی کریں، بزنس کر لیں. میں ایک مثال دوں گا، آپ سن لیں غور سے. اسلام آباد کا ایک لڑکا تھا، اس نے جاب کی کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن جاب نہیں ملی. آخر اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. اس نے کسی دوست سے یا کوئی نزدیکی سے کچھ آلو لیے، ٹھیک ہے. وہ آلوؤں کا اس نے جو ہے بنا لیے، تول سے بنا لیے، اور وہ اس کا کام اتنا چلا، اس نے ایمانداری سے کام کیا. اب وہ لاکھوں پتی بلکہ کروڑوں پتی ہے. میں اگر کروڑوں پتی کہوں گا تو یہ بات غلط نہیں ہے، آپ پتہ کر لیجیے. پھر اب وہ فارم بنا رہے ہیں انگلینڈ میں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں تلاش کرنی چاہیے جس کا ہمارے پاس بیک اپ ہو. مثلا اگر 20 23 24 سال کے بعد ہمارے پاس اچھا خاصا بیک اپ ہے تو ہم آزاد ہیں، آزادی کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم اگر یہ جاب چھوڑ دیں گے تو کل کو ہمارا کیا بنے گا. کل کو مثال کے طور پر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے ہیں، اگر آپ پہلے والی پوزیشن میں ہیں، مثال کے طور پر آپ پہلے والی پوزیشن میں آپ کوئی اور کام نہیں کرتے، آپ کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، کوئی اسٹیئنگ پاور نہیں ہے، تو کیا ہوگا، آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کئی جاب دوسری ملنے کے لیے بڑا مسئلے مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کریں. یہ مت سوچیں کہ میں ہائیلی کوالیفائڈ ہوں اور میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں. یہ کوئی کام جو ہے محنت ہے. اب جب آپ کے پاس اسٹیئنگ پاور آ جائے گی، جب آپ کے پاس بیک اپ آ جائے گی، تو آپ ایک کامیاب اور آزاد انسان بنیں گے. آزادی کے ساتھ جو کام آپ کریں گے، آزادی کے ساتھ جو سوچیں گے، وہی ترقی ہے، وہی سب سے بڑی ترقی ہے. آپ انڈیویجولی بھی کامیاب ہیں اور کلیکٹیولی. آج ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا ملک اس اسٹیج پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہیں، وہاں کیا حال ہے. مجھے کہنا نہیں چاہتا. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 22-23 سال کی عمر میں، جب آپ نے 13-14 سال کی عمر میں تھوڑا سا پیسہ جمع کیا، 10-15-20 ہزار سے کوئی بھی بزنس آپ کر لیں، کوئی بھی کاروبار کر لیں، تو جب آپ 22-23-24 سال کی عمر میں جاب کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ آزاد ہوں گے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کل کو میں اور میرے بیوی بچے، کل کو ان کو مسئلہ ہو جائے گا تو میں ان کو فیڈ اپ کر لوں گا، ان کو میں سنبھال لوں گا. لیکن اگر فرض کریں آپ سمپلی 23-24-25 سال میں کوئی جاب کریں گے، MBBS کریں گے یا انجینئر بنیں گے یا ماسٹر کریں گے، تو جب آپ جاب میں جائیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک سورڈ آف ڈیموکل، ایک تلوار لٹکتی رہے گی کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو باس مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے نکال دے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دے گی. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس اسٹیئنگ پاور ہونی چاہیے، آپ کے پاس بیک اپ ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس بیک اپ ہے تو آپ کامیاب ہیں. تو میری یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا
میں بینگ اے ٹیچر یہ محسوس کرتا ہوں. میں CSS کو پڑھاتا ہوں, سیٹ پڑھاتا ہوں, GMAT GRE پڑھاتا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اب آپ انگلینڈ چلے جائیں, وہاں بھی جو پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ بچے ہیں چھٹیوں کے دوران وہ بوٹ پالش کرتے ہیں یا اس طرح کے اور کام کرتے ہیں. ہمیں اس میں اپنے مائنڈ کو سائیکلوجیکلی اس طرح لانا ہے کہ دیکھیں کوئی بات کرے گا, مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ فلاں کا لوگ تو کریں گے. آپ نے یہ ذہن میں نہیں لانا کہ لوگ بات کریں, لوگ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے دیں. اگر آپ لوگوں کی باتوں پر چلیں گے تو کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بہترین طریقہ جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے, جو آپ فیل کرتے ہیں, جو آپ کے پرابلمز ہیں, جو آپ فیل کر رہے ہیں کہ میرے یہ پرابلم ہے, ان کو اس طرح سالو کر سکتا ہوں. لوگوں نے آپ کے پرابلم نہیں سالو کرنے, تو اس لیے لوگوں کی باتیں کرنا چھوڑ دیں. آپ اپنی بات کریں اور اپنے آپ کو ترقی دیں اور اپنے آپ کو کامیاب حاصل کریں, تو تب آپ کامیاب بن سکتے ہیں. یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ اب وہ دور آج 5-10 سال کے بعد یہ چیز آ جائے گی. یہ ڈگریاں جو ہیں یہ اتنی یوزفل نہیں رہیں گی جتنی کہ ہونی چاہیے, جتنی کہ ہم سمجھتے تھے. کیونکہ آج کے دور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, اسٹیئنگ پاور اور بیک اپ جس کے پاس نہیں ہے وہ آزادانہ طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہ آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا, وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ ہونی چاہیے, آپ کے پاس اسٹیئنگ پاور ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس اسٹیئنگ پاور ہے تو آپ آزاد ہیں. کل کو فرض کریں آپ کو باس آپ کا نکال دیتا ہے, آپ کو جاب سے چھٹی ہو جاتی ہے, تو آپ کے پاس 10-15 لاکھ آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے, تو آپ بڑے آرام سے 1-2 سال گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آپ کے پاس پیسے بچیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس بارے میں بھی سوچیں. یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات ہے. آج کی بات یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوچیں آپ کے بارے میں سوچیں, لوگوں کی بات مت کریں. لوگ آپ کو کبھی, اگر آپ لوگوں کی طرف رہیں گے, لوگوں کی سوچ رکھیں گے, تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ترقی آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنے مسائل کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے. لوگ آپ کے مسائل نہیں حل کریں گے. لہذا بہترین حل اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں, وقت کے مطابق بدلیں.